الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد سورۃ الحج کی تفسیر میں آپ نے یہ سنا کہ اللہ کی نشانوں کی تعظیم کوئی کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. تعظیم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں. جن جگہوں کو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے
اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جائے ان جگہوں کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، تو تعظیم دکھاوے کو نہیں بلکہ دل سے، اور یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے نشانوں اور نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل سے متقی ہیں۔ اللہ والوں کے مزارات، اللہ والوں کی جگہیں قابل تعظیم ہیں، اللہ کے پیاروں سے ان کو نسبت ہے۔ اس حوالے سے بہت تفصیل بیان ہو سکتی ہے، مختصراً کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں، انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا، تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، ثم محلها إلى البيت العتيق، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک، یعنی خانہ کعبہ اللہ تک۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے محبوب خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو۔ حج کے ارکان مناسک بھی کہلاتے ہیں۔ میں نے حج کی تفصیل آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ حج ہر اس شخص پر جو جسمانی طور پر اور مالی طور پر استطاعت، صلاحیت، قوت، طاقت رکھتا ہے، اپنے گھر سے سفر کر کے مکہ مکرمہ جانا اور وہاں جو خاص دن ہیں ان میں حج ادا کرنا۔ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو جسمانی اور مالی صلاحیت، استطاعت رکھتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ، ایک سے زائد کرے گا وہ نفلی حج ہوں گے۔ کسی کی طرف سے حج کرنا ہے اور اس پر خود حج فرض ہے تو وہ پہلے اپنا حج کرے گا، پھر کسی کی طرف سے کرے گا۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو خام خواہ یہ سوچے کہ نہیں ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، آرام سے کروں گا، تو دیر نہ کرے۔ جو کام جلدی کرنے کے بتائے گئے ان میں حج کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، ان میں سے کچھ جانور ہمارے لیے حلال کیے ہیں، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔
اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ان جانوروں کو ہمارے لیے حلال فرمایا، ہماری غذا کا انتظام فرمایا۔ وہ لوگ جو منفی باتیں کرتے ہیں میں ان سے غرض نہیں رکھتا، 50 جواب ہیں ان کے لیے۔ انہیں اپنے کام و دہن یعنی خود اپنے ذائقوں کی تسکین کرنی ہو تو جو چاہیں کرے، لیکن قربانی کے حوالے سے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے 50 مرتبہ آپ کو جواب دے چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ اس سے پہلی امتوں پر بھی قربانی تھی۔ جب اللہ فرما رہا ہے ہر امت کے لیے تو پہلی امتوں پر بھی قربانیاں تھیں، اور یہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ سب سے پہلی قربانی کب ہوئی؟ حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جب ان میں نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا تو پہلی قربانی اس وقت انہوں نے کی تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، اس میں ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا قربانی کرو جس کی اللہ قبول فرمائے گا۔ اس موقع کے حوالے سے پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ قربانی کے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس کو میں پھر تھوڑا سا بیان کروں گا کہ جب قربانی کی جائے جو حلال جانور ہیں ان پر چھری چلائی جائے تو صرف اور صرف اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اللہ کے سوا ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام، آواز آئے، نہیں لیا جائے گا۔ جانور پر کسی کا نام لیا ہوا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ غوث پاک کا ہے، یہ خواجہ صاحب کا ہے، وہ لیا جا سکتا ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا جائے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں غوث پاک کا کہہ دیا تو جائز نہیں، تو اپنا کہہ دیا تو پھر کیسے جائز ہوگا کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ فلاں کی گائے ہے، یہ فلاں کا بکرا، تو وہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جانور پر کہہ دینا، نام لینا، یہ اور بات ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جا سکتا نہیں۔ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تم نے اللہ کے سوا کسی کا نام جانور پر بھی لیا تو وہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے سوا کسی کا نام آ جائے، وہ جائز نہیں۔ تو میں نے آپ کو 1000 مرتبہ یہ بات سنائی ہے، پھر تو کوئی چیز بھی جائز نہیں رہتی۔ یہ مکان کس کا ہے؟ آپ نام لیں گے بندے کا تو وہ بندہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ تو پھر جائز رہا، کیونکہ ان کا فتویٰ یہ ہے جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ جائز نہیں۔ تو پھر چیز حلال ہوئی، وہ نہ کسی کی بیوی بچے گی، نہ بچہ بچے گا، نہ کوئی اور بچے گا۔ کوئی دنیا کا سامان ہر ایک پر نام آتا ہے، تو یہ کہنا کہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام، ایسی بات نہیں۔ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، حلال جانور ہے، اس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا تو وہ جانور حلال، اونچی کہیے، یہ یاد کرنا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ باقی رہی بات کہ جی کسی نے کہہ دیا کہ میں نے یہ گائے پالی ہے، میں 11ویں شریف کروں گا، اس وقت اس کو ذبح کروں گا، یہ غوث پاک کی گائے، تو اتنا کہنے سے جانور حرام ہوتا نہیں۔ کب حرام ہوگا؟ اس کو ذبح کرتے وقت اگر کسی اور کا نام لیا جائے گا۔ اور دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت کیا کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ کسی اور کا نام، ہم نبی کا نام نہیں لیتے تو ولی کا نام کہاں سے لیں گے؟
سمجھ آئی بات؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام آ جائے، تو میں نے یہ آپ کو سمجھا دیا، یہ ان کا ایسے ہی داؤ ہے، ورنہ ان کی کسی چیز پر بھی ان کا ہی نام ہے، جو بھی چیز ہے، تو پھر وہ کہاں سے حلال ہوئی؟ صرف جانوروں کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا تو کہنا ہے جس پر بھی اللہ کے سوا کسی کا نام، تو پھر سب چیزیں ان کی حرام ہو گئیں۔ تو یاد رہے صرف جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ حلال رہتا نہیں۔ یہ قربانی ہر امت کے لیے اللہ نے رکھی، اللہ کو کوئی فائدہ اونچی سوچا جا سکتا بھی نہیں اس کے لیے کہ اس کو کوئی فائدہ یا نقصان، نہ اس کو گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کو خون پہنچتا ہے، اس کو پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ گوشت بھی ہم کھاتے ہیں سارا، کھال بھی اگر رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ لیتے ہیں، سری پائے بھی رکھ لیتے ہیں، اس کے لیے تو صرف احراق الدم ہے کہ جانور کا خون بہا دینا، اسی کی دی ہوئی دولت سے اسی کے نام پر قربان کر دیا، ہمارا کیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ قربانی ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، اور آپ ہر سال عید کے موقع پر یہ سنتے ہیں، اس مرتبہ پھر چونکہ یہ بیان آیا ہے تو دھیان سے سن لیں کہ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، کہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ آپ دنیا میں کسی کا قرب حاصل کرنا ہو تو کیا کیا جتن کرتے ہو؟ اس کو کبھی کسی نے فتویٰ لگایا؟ کسی نے کبھی سوچا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں؟ جان لٹا دیتے ہیں۔ جن کے قرب سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے باوجود ان پر کیا کیا قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی راہ میں قربانی اصل کیا تھی؟ ذبح ولد، بیٹا ذبح کرنا، اصل چیز تو یہ تھی۔ حضرت ابراہیم کو کیا حکم ملا؟ بیٹا ذبح کرو، وہ تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار۔ تو ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور ہم شکر کریں کہ بیٹے کا بدل جانور بنا دیا گیا، اس کا فدیہ جانور بنا دیا گیا، تو ہم شکر کرتے ہوئے خوشی سے قربانی کریں، اس میں تنگ دل نہ ہوں۔ وہ لوگ جو باتیں کر کے اعتراض کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ان باتوں سے نہ ان کو فائدہ نہ کسی اور کو فائدہ۔ پھر اللہ کے حکم، نبی کے فرمان کے سامنے کوئی اپنی رائے پیش کرے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ نبی کے فرمان کے سامنے تو امام کا قول نہیں پیش کیا جاتا۔ یہ لوگ جو اپنی رائے بھگاڑتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو دین اللہ کا ہے، اس نے عطا کیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، نبی کے منہ پر خدا بولتا ہے۔ ہمیں اس طرح کے پروپیگنڈے میں آ کر کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو واضح رہے کہ قربانی ہر امت میں ہے، اور یہ جذبہ اصل میں بنیادی چیز ہے۔ جانور تو آپ روز ذبح ہوتے ہیں، روز کھاتے ہیں، کوئی کم کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، گوشت مہنگا ہو گیا کم کھانا کر دیا، لیکن یہ کہ روز کھاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو وہ خاص طور پر آپ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت بہت شوق سے کھاتے تھے کہ یہ جانور اللہ کے لیے قربان ہوا ہے، اس میں برکت بھی لذت بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ شفا بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رہے قربانی ہر امت میں ہے، اور قربانی کے حوالے سے کوئی یہ کہے کہ نہیں میں پیسے دے دیتا ہوں، تو پیسے دینے سے قربانی نہیں ہوگی، قربانی کرنی ہوگی جس پر قربانی واجب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فرض نہیں ہے،
جب فرض نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے ہیر پھیر کرنے ہیں انہیں شاید واجب کے بارے میں اہمیت نہیں معلوم کہ واجب آپ کے ذمے رہتا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ آپ کے ذمے رہے گا، قیامت میں کیا کریں گے پھر وہ؟ یہ کوئی نفلی نہیں ہے، یہ واجب حکم ہے، لازمی کرنا ہے، نہیں کریں گے آپ کے رہے گا اس پر، تو پھر اس کا بدل اس دن کہاں سے لائیں گے؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، یہ مالداروں پر رکھی ہے، ہر ایک پر تو رکھی بھی نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی رکھی ہے، ہر شخص پہ تو رکھی بھی نہیں ہے۔ تو وہ جہاں بھی مسلمان ہوگا اس کو کرنی ہوگی۔ بعض ملکوں میں جس طرح ہمارے ہاں سہولت ہے کہ ہم اپنے گھر کے سامنے، گھر کے اندر قربانی کر لیتے ہیں، بعض ملکوں میں اجازت نہیں ہے۔ ان کے ہاں سلاٹر ہاؤس، جس کو مذبح خانہ کہتے ہیں لوگ، کہ وہاں پر جا کر ذبح ہوتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ، اس کے علاوہ وہ نہیں کرنے دیتے۔ ایسے لوگ اگر کسی اپنے مثال کے طور پر وہ رہتے ہیں وہاں اور وہ دوسرے کسی اور علاقے میں قربانی کروا لیتے ہیں، یا تو غریب لوگوں کو جو ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں غریب ملکوں میں کرتے ہیں تاکہ وہاں کھانا مل جائے لوگوں کو، وہ اس طرح انتظام کرتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیتے ہیں کہ وطن میں کر لو، تو وہ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل اجازت دینا ہے، قربانی اس کی طرف سے ہونی ہے، لیکن یہ دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو یہ اس کا حکم ہے۔ نماز ہر جگہ پڑھی جاتی ہے تو قربانی بھی ہر جگہ کی جائے گی۔ قربانی کے لیے جگہ کی پابندی نہیں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے ان ملکوں میں، ورنہ اور شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی زمین پر یا اس کے جہاں اجازت نہیں ہے یا خراب ہو رہا ہے کچھ وہاں کریں، لیکن اس سے مراد ہے پوری دنیا میں ہوگی۔ حج کی